بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادۃ التقیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، شہدائے اسلام کے جلسوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان جلسوں میں حضرات علماء کرام سے بڑی مفید اور بڑی قیمتی باتیں اصلاح کے تعلق سے، ایمانیات اور عقائد کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے اللہ پاک نے ہم سب کو اس کے سننے کی اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنے بیانات ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرما لے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حاضری واقعہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے تعلق والے لوگ تھے، ایک مہمانوں کا ہجوم اچھا خاصا، ان کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور پھر چلے جا رہے ہیں سفر میں۔ بس ایک مختصر سی بات عرض کر دیں، ان جلسوں میں شرکت اور حاضری، دیکھیے ایک تو بیان کرنا ہے لیکن میں صرف شرکت اور حاضری کی بات کر رہا ہوں۔ ان جلسوں میں شرکت اور حاضری میں اپنی سعادت سمجھ کر کے آتا ہوں، بیان کی نیت سے تو کبھی آنا ہی نہیں ہوا۔ حضرت مولانا جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، جب بھی آنا ہوا استفادے ہی کی نیت سے آنا ہوا، اور آج بھی اسی بنیاد پر ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور ان جلسوں کا جو تعلق ہم سے ہے، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، بات لمبی ہو رہی، مختصر سے عرض کریں۔ آج ہمارے بھائی یہ حسن یہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، ان کو دیکھتے ہی ایک منظر میرے سامنے آ گیا کہ میرے شیخ محی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جب حج سے واپس آتے اور لکھنؤ اترنا ہوتا تو حضرت مولانا تشریف لے جاتے، حضرت اطلاع کر دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، تشریف لے جاتے اور ان جلسوں کی دعوت دیتے۔ حضرت کو اتنا اہتمام تھا کہ آنے کے بعد ملاقات پر پوچھتے کہ تم وہاں گئے کہ نہیں گئے۔ بہرحال خود حضرت مولانا نے مجھ سے، کہنے کی بات تو نہیں تھی لیکن بہرحال عرض کر دیں آپ سے، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا کہ آتے رہیے گا، یہ جملہ حضرت مولانا نے فرمایا تھا۔ بہرحال حاضری ہو گئی ہے، بیان تو میں نے کہا پہلے بھی ارادہ نہیں تھا، اب رجسٹر حاضری میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ کافی ہمارے لیے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ 11:30 سے پہلے بات پوری بھی کر دیں گے ہم۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان جلسوں کا خاص موضوع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے سلسلے میں جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے اس کے سلسلے میں اس کے تحفظ، یہ خاص مشن ہے ان جلسوں کا۔ اور بھی دیگر موضوعات پر بات چلتی، ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، ہم حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ کسی کی ضد میں، کسی کو چڑھانے کے لیے یا کسی کی مخالفت پر نہیں ہے، بلکہ حضرات صحابہ کرام سے تعلق ہماری دینی ضرورت ہے، ہماری ایمانی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ سے اگر تعلق ہوگا تو ایمان معتبر ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ صحابہ سے تعلق ہوگا
نبی پاک سے تعلق رہے گا۔ نبی پاک سے تعلق کی علامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت صحابہ سے محبت کرنا اور صحابہ کا ذکر کرنا۔ ہم حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ، ان سے ساتھ وابستگی، ہماری دینی ضرورت یہ ہے کہ پورے دین کا دار و مدار حضرات صحابہ کرام پر ہے۔ دیکھیے یہ جو دین ہے یہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہے، فہم کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، ذکاوت و ذہانت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس دین کی بنیاد نقل پر ہے۔ نقل کا مطلب یہ کہ اس دین کی بنیاد وحی پر ہے، اور وہ وحی آئی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا کا پورا دین ہم تک جو پہنچا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کے واسطے اور ذریعے سے ملا ہے۔ سب حضرات جانتے ہیں نقل جو چیز ہو کر کے آتی ہے اس میں دار و مدار اور بنیاد اس پر ہے جو نقل کرنے والا ہے۔ اگر نقل کرنے والا غیر معتبر ہو جائے، اس کا اعتبار ختم ہو جائے تو جو چیز ہے وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے ہم کو جو دین دیا ہے اس میں دو واسطے ہیں۔ ایک واسطہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو بنایا گیا، یہ واسطہ ہے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ جس طرح ملائکہ میں اللہ پاک نے اپنے اور نبی کے درمیان واسطہ حضرت جبریل کا انتخاب کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے نبی پاک اور امت کے درمیان واسطہ اور ذریعہ حضرات صحابہ کرام کو بنایا۔ اور قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کی جو صفات قرآن نے ذکر کی ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ایک بڑے کام کی بات لکھی ہے کہ وہ ساری صفات اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام کو نبی پاک کی صحبت کی برکت سے وہ عطا فرما رکھی تھی۔ کیوں عطا فرمایا؟ تاکہ دنیا انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام میرے اور نبی کے درمیان قابل اعتماد، قابل اعتبار واسطہ ہیں، اسی طرح امت اور نبی پاک کے درمیان حضرت صحابہ کرام یہ معتبر اور مستند واسطہ ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو رشتہ رکھنا ہے، تعلق رکھنا ہے اور لائے ہوئے دین پر اعتبار رکھنا ہے تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے اعتبار، ان پر اعتقاد، ان کو ثقہ ماننا، مستند ماننا، محبت کرنا، دل میں عظمت ہونا جتنی زیادہ ہوگی اتنا دین ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس موقع پر ایک بات عرض کریں، بعض لوگ حضرات صحابہ کرام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور دکھلاتے ہیں۔ بس مختصر سا عرض کرتے چلیں، حضرات صحابہ کرام ہم کو تاریخ کے ذریعے سے نہیں ملے ہیں، صحابہ ہم کو ملے ہیں وحی کے ذریعے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تاریخ کوئی شرعی اعتبار سے کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے، دلیل و حجت ہمارے لیے وحی ہے، شریعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا تاریخ کی روشنی میں پھر اللہ پاک نے جن کو سند دے دی اپنی رضا کی، اپنی خوشنودی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اب سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے یاد آیا مظاہر العلوم سہارنپور کے ابھی جو صدر المدرسین شیخ الحدیث حضرت مولانا سید عاقل صاحب
نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا، میں اس کو اپنے سادے الفاظ میں عرض کروں. یہ محدثین میں جرح اور تعدیل کا کہ جو ضوابط ہیں، فرمائے صحابہ کی شخصیت تجھ سے بالا تر ہے، وہ اس میں آتے ہی نہیں ہے. لہذا کوئی آدمی اس قسم کی حماقت نہ کرے کہ صحابہ کرام کے لیے اصول اور ضوابط، کیوں؟ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے ان کی عدالت کا، دیانت کا، امانت کا، تقوی کا سب تذکرہ فرما دیا ہے، لہذا ہم کو بالکل مطمئن کر دیا ہے. اس لیے میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام، حضرت مفتی سلمان صاحب نے ابھی حضرات خلفائے راشدین کے فضائل، ان کے مناقب بتائے، تو اس سلسلے میں حکمہ کی ایک بات مجھے یاد آئی، میں اس کی تفصیل نہیں عرض کروں گا، مختصراً یہ ہمارے یہاں جو تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، حکمہ نے ایک بہت کام کی بات لکھی ہے، اور حضرات علماء کرام کی خدمت میں اتنی درخواست ہے، جلدی نہ کریں گے، خوب غور کر لیں گے تب اس پر فیصلہ کریں گے وہ. ہاں، اور یہاں ہم کیوں بیان کر رہے ہیں یہ بھی عرض کر دیں. ہم اللہ پاک کی توفیق سے جو ذہن میں آتا، پہلے میں حضرت مولانا کے سامنے وہ سبق یہاں آ کے سنا دیتا تھا، اور اس لیے سنایا کرتا تھا تاکہ اگر ساتھ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اصلاح ہو جائے گی ہماری، اسی لیے ہم اس کو پھر یہاں دہرا رہے ہیں. دیکھیے، خلفائے راشدین کی خلافت اور ان کے مراتب، ان کے درجات پر کچھ تذکرہ نہیں کرنا، صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے تیسرے کلمے میں جو کلمات ذکر فرمائے ہیں، یہ چاروں خلفائے راشدین کے ذوق اور ان کے مزاج، ان کی قلبی کیفیت کو اللہ پاک نے ذکر کر دیا ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے اس وقت بالکل عرض کرنے کا. سبحان اللہ، یہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس میں بیان کی ہے. الحمدللہ، اس میں سیدنا حضرت فاروق اعظم کی شان بیان فرمائی، اور لا الہ الا اللہ، اس میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کا ذوق بیان کیا ہے، اور اللہ اکبر میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذوق بیان کیا، اور اخیر میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک نے بیان کیا کہ یہ چیز ان کی عطا نہیں ہے، یہ میری عطا ہے اور میرا فضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے یہ ذوق ان کو ملا ہے. اچھا، اب آپ ایک بات یہ بتائیے، گلاب کی خوشبو ہو اور گلاب نہ رہے؟ نہیں، اگر خوشبو ہے تو گلاب رہے گا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے پاکیزہ ذوق کو جب اس میں ذکر کر دیا ہے تو جو ذوق والے لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی قیامت تک باقی رہے گا. تو حضرات خلفائے راشدین کے تعلق سے یہ بات حضرت مفتی سلمان صاحب نے چونکہ کہی تھی تو میں نے کہا کہ اس کا تکملہ ہو جائے کہ اس میں حضرات خلفائے، اب آپ بتائیے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ قیامت تک رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکے گا. جب تبدیل نہیں ہوگا تو اس کلمے میں خلفائے راشدین کا جو پاکیزہ ذوق ہے، مزاج ہے، یہ چلتا رہے گا. جب وہ چلے گا تو ان کا بھی تذکرہ رہے گا اور وہ بھی باقی رہیں گے اس میں. اسی کے ساتھ ایک اور چیز عرض کریں آپ سے، وقت ہو گیا، ان بھائی نے کہا ہے کہ 11:30 سے پہلے ہونا ہے، بس چھوڑیے. وہ میں نے آیت جو پڑھی ہے اس میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اس وقت ہم صرف توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہے ہیں، ایمان اور عقیدہ اس کا درست ہونا حقیقتاً یقیناً ضروری ہے، لیکن آپ یہ بتائیے اگر جڑ صرف رہے تو کیا درخت کارآمد ہوگا وہ؟ جی نہیں، صرف جڑ کافی نہیں ہے، جڑ کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر شاخ ہو، اس کے اندر جو جناب اس کا پورا تنا ہو، اس میں پتے ہوں، اس میں پھول ہو، پھل ہو، تب کہا جائے کہ درخت ہے. اسی طریقے صرف عقیدے ہوں
اور آگے بڑھ کے عرض کریں حضرات صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور عقیدت ہو، اس کا تقاضا سب سے بڑا یہ ہے صحابہ والا رنگ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، صحابہ والی زندگی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی میں جو رنگ آیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کی ایک ایک اداؤں پر مر مٹنا، یہ صحابہ کا ذوق تھا، صحابہ کا مزاج تھا، بلکہ صحیح معنوں میں صحابہ کا یہ سرمایہ تھا، صحابہ کرام کی یہ کمائی تھی، اور پوری امت کا سرمایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام زندگی ہے یہ ہم سب کا سرمایہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنتیں، ایک ایک ادائیں، آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب تک یہ امت مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رہے گی، یاد رکھیے اللہ پاک اس کی حفاظت کا، اس کی ترقی کا، اس کی عزت کا سب انتظام کرے گا۔ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، امت کی بقا دو چیزوں پر ہے۔ ایک امت کی بقا ہے اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ میں ان آیات کی نہ اس وقت تلاوت کروں گا، نہ اس کا میں تذکرہ کروں گا، خلاصے کے طور پر صرف عرض کیا یہ دو چیزیں اگر امت میں آئیں کہ اللہ کا تعلق، اور اللہ کا تعلق کیا ہے، اللہ پاک کا حق اور اس تعلق کا تقاضا کیا ہے، ان سب کو نچوڑ کر میں یہ عرض کروں امت کا مزاج اپنی کوتاہیوں کا، اپنی کمیوں کا، جو گناہ، جو معصیت، جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس پر استغفار کرنا، اس پر توبہ کرنا، یہ حق ہے اللہ پاک کا۔ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو نظام زندگی ہے اس نظام کے موافق زندگی گزارنا۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو رحمت بنا کر کے بھیجا، یہ ہے کہ نہیں؟ جب آپ کی ذات گرامی رحمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی سنتیں جو ہیں ان سے رحمت کا وجود ہوگا۔ جو امت، جو معاشرہ، جس سماج میں، جس قوم میں 100% سنتیں زندہ ہوں گی، سنتوں پر عمل ہوگا، اللہ کی رحمت ہی رحمت اس کے اوپر آئے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر ذکر کیا ہے، دعا کی تھی کہ ہم کو عذاب دے دیجیے آپ، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ موجود ہیں، ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بلا لیا ہے، لہٰذا اب امت کے لیے سنتوں پر عمل کرنا، گویا نبی پاک کی حیات مبارکہ کی جو برکتیں تھیں وہ بھی اس کو ملتی رہیں گی، اس لیے سنتوں کا اہتمام، سنتوں پر عمل کرنا اور سنتوں والی زندگی ہماری ہونا۔ اور ایسی زندگی ہو بس کوئی اگر ہم کو دیکھے تو پھر یہ نہ پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ کا کیا نام ہے، ہماری زندگی پر سنت کا رنگ اتنا آ جائے کہ کوئی اگر دور سے بھی دیکھے تو یہ کہہ دے کہ یہ غلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیے جو لوگ نشہ کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں آپ بتائیے کیا انہیں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہم نشہ کر کے آئے؟ نہیں، وہ نشہ جتنا اثر ہوتا ہے اس اثر کے ساتھ ساتھ اس کی نقل و حرکت، چال ڈھال، کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا، اتار چڑھاؤ بتا دیا کرتا ہے کہ یہ کام وہ کر کے آیا ہے۔ اللہ پاک سنتوں کی محبت اور عشق ہمارے رگ و ریشے میں ایسا ہی پیوست کر دے، ہماری نقل و حرکت سے، چال ڈھال سے، نشست و برخاست سے، معاشرت سے سنتوں کے انوارات ٹپک رہے ہوں۔ اور جس امت میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ معاشرہ اور وہ ماحول سنت کے انوارات سے جگمگانے لگتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسری چیز میں نے عرض کی ہے جو ظاہر ہے،
وہ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ کی ناراضگی عذاب آتا ہے، اس سے پناہ، اس سے بچنا، اپنی حفاظت کرنا، اور اگر ہو جائے فوراً توبہ اور استغفار کرنا۔ آپ کو پتہ ہے توبہ کتنی بڑی چیز، آخری لفظ یہ سن لیے، بات ختم کر رہے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت مجرم کو اگر معاف کرتی ہے تو کبھی معاف کرنے کے بعد اس کو اپنا چہیتا اور محبوب نہیں بناتی، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ اگر کوئی استغفار اور توبہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، فرمایا التائب حبیب اللہ، تم گنہگار تھے، تم مجرم تھے، تم نے توبہ کر لی ہے، تو ہمارے چہیتے اور محبوب ہو گئے ہو۔ یہ اللہ پاک کی گویا عنایت اور فضل ہوتا ہے کہ آدمی استغفار کرتا ہے۔ تو میں نے مختصراً 3 باتیں عرض کر دیں۔ ایک تو یہ عرض کیا حضرات صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت یہ ہماری دینی ضرورت، اجمالاً عرض کیا، تفصیل لمبی۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہم سب کو یہ ارادے کرنا ہے اور ان جلسوں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اپنی زندگی سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھالیں۔ اور تیسری چیز یہ عرض کی ہے کہ ہم سب اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنا اور پھر اس کی تلافی کر کے استغفار و توبہ کرنا۔ اللہ پاک میری ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا کا فرمائیں گے مولانا، اور کل انشاءاللہ تعالی جلسہ کچھ پہلے شروع ہوگا اور جلدی ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ حضرات تشریف لائیے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے بھائی دعا روک کر کے مسافے والا مسئلہ میں شروع کرا دینا، کہ سوچے حج سے آئے ملا تو۔ ہاں حضرت مولانا تھکے ہوئے ہیں، سفر سے آئے ہیں، اور ہماری درخواست ہے اور بہت پرزور طریقے سے میں کہتا ہوں کہ کوئی تکلیف نہ ہو بالکل، اور حضرت دعا کریں گے۔ اور حضرت سے میری سفارش ہے کہ محمد عمر صاحب کے بھائی جن کی حالت بڑی سیریس ہے اس وقت، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں، مسافہ کوئی صاحب نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے مولا کریم، یہاں کے ہونے والے پروگراموں کو اے اللہ اس سے تعلق رکھنے والے دیگر جتنے پروگرام دینی ہو رہے ہیں، اے کریم اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کے فیض کو عام سے عام فرما دے۔ اے مولا کریم یہ ذریعہ بنا دے معروف کے وجود میں آنے کا اور منکرات کے مٹنے کا۔ اللہ اس کو ذریعہ بنا دے ہماری اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جانے کا۔ اے کریم اپنے کرم سے پوری امت کو ہر لائن کی خیر مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر شر سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ ان جلسوں کے جتنے بانی ہیں، اے اللہ ان سب کو ہماری طرف سے بہترین جزا نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ پہ کروٹ رحمتیں ان پر نازل فرما۔ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزا نصیب فرما۔ اے اللہ اس چمن کو سدا بہار رہنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ خزاں سے اس کی پوری حفاظت فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا وہ متوقع ہیں کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو آپ خوب اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں۔ اپنے کرم سے، فضل سے تمام ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری فرما۔ بالخصوص محمد عمر جو یہاں کے طالب علم ہیں، ان کے بھائی کی طبیعت زیادہ ناساز ہو رہی ہے، اے اللہ ان کو صحت اور شفا نصیب فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے، فضل سے ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔